بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، اور نفس انسانی کی قسم، اور جس نے اسے درست بنایا پھر اسے اس کی بدکاری اور پرہیزگاری کا الہام کر دیا۔ آیت نمبر 7 کے الفاظ کے معنی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے واو، یعنی اور نفسن، نفس انسان یا روح انسان یا جان انسان کی قسم۔ توجہ فرمائیں، نفس کا لفظ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر آیا ہے۔ یہ لفظ بعض اوقات ملتے جلتے چند معانی میں استعمال ہوتا ہے، تو توجہ فرمائیں گے اس کے معنی کی طرف۔ اس کے بنیادی حروف ہیں نون، فا اور سین، جس کو ہم اپنی یعنی انسان کی روح کہتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انسان کی جان، جس کو اردو زبان میں کہا جاتا ہے جان کے جو نکل جائے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی لفظ نفس استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی نفس کا ترجمہ روح بھی کیا جا سکتا ہے اور جان بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح انسان کی ذات کے جو دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک انسان کا مادی جسم ہے اور دوسری وہی انسان کی روح کے جو حقیقت انسان ہوتی ہے، اصل انسان در حقیقت وہی روح ہوتی ہے۔ چونکہ انسان کا مادی بدن موت کے بعد اسی دنیا میں مٹی میں مل جاتا ہے، جبکہ انسان کی روح وہ اگلی دنیا میں منتقل ہو جاتی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے مطابق۔ تو ذات انسان کے جو انسان کے مادی بدن اور انسان کے غیر مادی روح پر مشتمل ہے، بعض اوقات اس پوری ذات کے لیے بھی لفظ نفس عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ اور وہ چیز کہ جس کو ہم اپنا آپ کہتے ہیں، جس کو ہم میں کہتے ہیں، یہ میں جس کے بارے میں ہوتی ہے، یہ میں کہنے والی جو حقیقت ہوتی ہے، اس کے لیے بھی لفظ نفس استعمال ہوتا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی نفس انسان کی قسم کھائی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی امر سے خصوصی مخلوق ہے، جس کے ذریعے سے انسان کے مادی جسم میں حیات پیدا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ وَنَفْسٍ، اور نفس انسانی کی قسم۔ اگلا حرف ہے واو، یعنی اور ما، جس نے سواہا، سواہا سوا درست بنایا، ہا اس کو یعنی اس نفس انسانی کو۔ یہ جو لفظ ہے سوا، اس کے معنی کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ اس کے بنیادی حروف سین، واو اور یا ہے۔ اس سے ایک لفظ سین، واو اور یا سے بنتا ہے مساوات۔ مساوات کا لفظ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ دو چیزوں کا مساوی ہونا، یعنی ان کے درمیان مساوات کا قائم ہونا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یا وزن کے اعتبار سے، یا رقبے کے مساحت کے اعتبار سے، یا لمبائی کے اعتبار سے دو چیزیں یا دو سے زیادہ چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ یعنی ان میں کوئی چیز بڑی اور چھوٹی نہیں ہے، کوئی لمبی اور مثلا چھوٹی نہیں ہے، اس طرح رقبے میں کوئی بڑی اور چھوٹی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے جب دو چیزیں بالکل برابر ہوں تو اس کے لیے مساوی کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ توجہ فرمائیں، اس سین، واو اور یا سے لفظ تسویہ، تسویتن، کہ جو اس آیت میں سورۃ الشمس کی اس آیت میں آیا ہے اور اس کی جو شکل آئی ہے وہ ہے سوا۔ یہ سوا وہی تسویہ ہے۔ اس کا جو اصل معنی ہے وہ ہے چیزوں کو برابر کر دینا، معتدل کر دینا، درست کر دینا، ہموار کر دینا کہ ان میں کوئی ناہمواری باقی نہ رہ جائے، یا یہ کہ کسی چیز کو عقل اور حکمت کے تقاضوں کے مطابق صحیح صحیح بنانا، صحیح صحیح اس کو شکل و صورت دے دینا۔
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس انسانی کی قسم اور جس ذات نے اس کو درست بنایا ہے، یعنی جیسا اس نفس انسان کو ہونا چاہیے تھا، اس کے اندر جو خصوصیات ہونی چاہیے تھی، جو بھی کردار اللہ تبارک و تعالی اس نفس انسانی کو اس دنیا میں، اس کائنات میں عطا کرنا چاہتا تھا، جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس نفس انسانی کو خلق کیا، اس کو ایسا بنایا کہ اپنے مقصد سے یہ بالکل متناسب تھا، معتدل تھا اس مقصد کے اعتبار سے، اور اس میں کوئی بھی ناہمواری نہیں تھی۔ اس کی تمام خصوصیات، اس کی تمام چیزیں جتنی ہونی چاہیے تھی، اللہ نے اپنے علم اور حکمت کے مطابق اس کو ویسا بنایا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم ایک اور مثال دے دیتے ہیں آپ کو۔ مثلا ہم جب کسی چیز پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کو ناہمواری محسوس ہوتی ہے اگر اس چیز کی سطح ہموار نہ ہو، لیکن جب ہم کسی ایسی چیز پر ہاتھ پھیریں کہ جب ہمارے ہاتھ کو کوئی بھی ناہمواری محسوس نہ ہو تو ایک اچھا احساس ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ سطح بالکل ہموار ہے۔ اسی معنی کی مناسبت کو یہاں استعمال کیا کہ نفس انسان کو سواہا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تسویہ کیا ہے، یعنی اس کو اس قدر بہترین طریقے سے بنایا ہے کہ اس کی تمام خصوصیات کو جیسی ہونی چاہیے تھی، جس مقدار میں ہونی چاہیے تھی، جس کام کے استعمال میں ان کو آنا تھا، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے نفس انسان کو خلق کیا۔ اور ہم نے ترجمے میں جو لفظ استعمال کیا وہ یہ کہ نفس انسانی کی قسم اور جس نے اس کو درست بنایا یعنی اس کو معتدل، حکمت کے تقاضوں کے عین مطابق اور بغیر کسی آپس کی ناہمواری کے اس کو خلق کیا۔ اور آپس کی ناہمواری کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں اس میں ہوتی کہ جن کی وجہ سے یہ نفس انسان صحیح طرح سے اپنا کام نہ کر پاتا، ایسی خصوصیات کے جو مثلا اس کے اندر جمع ہی نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے متضاد بعض چیزوں کو، بعض صفات کو نفس انسانی کے اندر اس طرح رکھ دیا ہے کہ وہ آپس میں ایک ہی جگہ پر ہم آہنگی کے ساتھ وجود رکھتی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔